ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو اپنی اوپننگ میں دو عالمی رہنماؤں کی بڑی انٹرسٹنگ ملاقات کا ہم نے ریفرنس بھی دیا تھا اپنے ناظرین کو. پاکستان اور بھارت کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو برف پگھل رہی ہے امریکہ اور چین کے مابین؟ نہیں، ہم بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور بھارت بھی یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت میں بے چینی ہے یا کوئی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، کیا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ انٹرسٹنگ اہم ملاقات تھی چین اور امریکہ کے درمیان. کچھ 6 سال کے بعد ملاقات یہ ہوئی اور اس سے بہت سی توقعات وابستہ تھیں اور کسی حد تک وہ توقعات پوری بھی ہوئیں. ایک تو جو 57% ٹیرفز لگی تھے امریکہ کی جانب سے چین پر، وہ کم ہو کے 47% ہو گئے ہیں. یعنی کہ برازیل پہ 50% ہیں اور انڈیا پہ بھی 50% ہیں. وہ تو چین تھوڑا سا 3% کم پہ آ گیا. صحیح. اور اس کے علاوہ فینٹنل جو پریکرسرز ہیں وہ چین نے یقین دلایا ہے کہ اس پہ پابندی لگائیں گے کچھ، تاکہ یہ جو ڈرگ ہے یہ امریکہ نہ پہنچ پائے. حالانکہ پہنچتی تو یہ میکسیکو کے ذریعے زیادہ تر، لیکن یہ ہے کہ جو پریکرسرز ہیں وہیں سے آتے ہیں چائنا سے. تو اس پہ چائنا نے کچھ یقین دہانی دلائی ہے. اس کے بعد ایک اور جو بڑا سنگین معاملہ تھا، امریکہ کے دو ایسے معاملات تھے. ایک تو سویا بین جو آئل ہے، اس پہ چین نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، اگر آپ ہم پہ سینکشنز لگا رہے ہیں تو پھر ہم بھی جو ہیں آپ سے جو سویا بین آئل ہم لیتے رہے ہیں تو ہم نہیں خریدتے آپ سے، آپ چاہیے کسی اور کو دے دیجیے. 2024 میں اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ 2024 میں چین نے امریکہ سے $12.12 بلین سے زیادہ سویا بین آئل صرف خریدا ہے. تو جو امریکی کسان ہیں، فارمرز ہیں، ان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا نا. تقریباً 12 سے 13 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ان کی ختم ہو گئی. اور یہ وہ کانسٹیچوئنسی ہے جو کہ ٹرمپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، ریپبلکن پارٹی کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ کافی پریشر تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہ کسی طور چین کو بنائیں کہ وہ سویا بین کی جو امپورٹ ہے امریکہ سے اس کو دوبارہ شروع کرے. تو وہ اب چین نے مان لیا ہے کہ وہ امیڈیٹلی سویا بین آئل امریکہ سے امپورٹ کریں گے. تو یہ ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اچھی خبر ہے اور امریکی فارمرز کے لیے اچھی خبر ہے. ایک اور معاملہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں بلکہ ستمبر میں چین نے اناؤنس کر دیا کہ جی ریئر ارتھ منرلز ہیں اس پہ ہم ایکسپورٹ کنٹرولز کو اور اسٹرنجنٹ کر رہے ہیں. صحیح. اور جو سیکیورٹی پرپزز کے لیے یہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ اس پہ ہم ذرا پابندیاں لگا دیں گے. اور یہ بہت ہی سیریس معاملہ بن گیا امریکہ کے لیے. کیونکہ 90% جو ایکسپورٹ ہے ریئر ارتھ منرلز کی اور ہیوی میگنٹس کی وہ چین کی طرف سے ہوتی ہے پوری دنیا کو. کیونکہ چین نے اس سے بڑے عرصے پہلے کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ ریئر ارتھ جو منرلز ہیں ان کی مائننگ اور اس کی پروسیسنگ، یہ چین نے کافی عرصے اس کو بھانپ لیا تھا کہ فیوچر میں یہی چیز ہے جو کام آنے والی ہے. تو یہ کافی ڈرٹی مائننگ اس کی ہوتی ہے. تو چین نے اس سے بہت پہلے کام، اب دنیا کو خیال آ رہا ہے، بلکہ G7 کا اجلاس بھی ہوا ہے پچھلے دنوں، کہ ہم کس طرح جو چین کا اس پہ ڈیپینڈنس ہے پوری دنیا کی اس کو کس طرح کم کیا جائے، خاص طور پہ ویسٹرن دنیا کو. تو وہ اب ایکسپورٹ کنٹرول جو ہیں چین نے یہ بھی پرومس کر دیا کہ ہم اس کو 1 سال کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ایکسپورٹ کنٹرولز نہیں رہیں گے، لیکن کم از کم امریکہ کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ معاملات ٹھیک ہی ہو جائیں. تو پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے یہ بھی پرومس کر دیا. تو اب معاملات آپ کہہ سکتی ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان جو ایک تعلقات میں ایک کشیدگی تھی وہ کم از کم ختم ہو گئی، کیونکہ امریکہ نے اپنے ٹیررس کم کر دیے. اس سے پہلے بھی دیکھیے جو امریکہ کے چین پہ ٹیررس تھے نا وہ تقریباً 35-36% تھے. اور یہ جو سارا قصہ ہے نا ٹیررس کا، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی نے شروع کیا ہوا تھا. بالکل. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو پہلی انتظامیہ تھی نا، پہلی دفعہ جب آئے تھے 2017 میں، اس کے بعد سے ہی انہوں نے چین کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا تھا اور ٹیررز ہی بڑھا دیے تھے. اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ بائیڈن نے ان کی پالیسیز کو جاری رکھا، بلکہ یہ ایک دو نئے فریز آئے نا، ڈی کپلنگ اینڈ ڈی رسکنگ، کہ ہم ڈی کپل نہیں کرتے
اپنے تعلقات کو چائنا کے ساتھ بٹ ڈی رسک ضرور کرتے ہیں کہ وہ ہم ایکسپورٹ نہ کریں، بلکہ ایون دیکھیں نا سیمی کنڈکٹرز بنانے کے لیے بھی، مائکرو چپس بنانے کے لیے بھی ریئر ارتھ منرلس کی ضرورت پڑتی ہے. تو انہوں نے سیمی کنڈکٹرز پہ پابندیاں لگائیں بھارت چین کی جانب، تو چین نے ریئر ارتھ ان پہ پابندی لگا دی، منرلس پہ، تو حساب برابر کر دیا. تو اب جو ہے، اور ابھی بھی آنے کے فوراً بعد بھی جو انہوں نے 10 سے 20% اور مزید بڑھا دیں ٹیرفس، تو چین نے تو ریئیکٹ کرنا ہی تھا نا. چین کوئی کیمرون یا بھارت تو نہیں ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا، ان کے پاس بھی لیوریج موجود ہے، تو انہوں نے اس کا استعمال کیا. ایک اور جو ہے، تو اس میں آبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے مشکلات تو پیدا ہوئیں، امپیکٹفل تھا نا ان کا، آبویسلی امپیکٹفل تھا. تو ایک تو یہ بڑا ایک لحاظ سے اچھا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت چین اور امریکہ کے درمیان معاملات کچھ اب لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آئے تو تھے نا، لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ایپک جو ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن، یہ سمٹ جو ساؤتھ کوریا میں ہو رہی وہ اٹینڈ کرنے آئے. وہ سمٹ ایکچولی آج شروع ہوئی ہے، تو وہ تو بنیادی طور پہ تو آئے تھے پریزیڈنٹ شی سے ملاقات کرنے، اور پریزیڈنٹ جو ہیں ساؤتھ کوریا کے ان سے ملاقات کرنے، اور پھر جاپان بھی گئے، اور اس سے پہلے کوالالمپور میں جو آسیان سمٹ تھی وہ انہوں نے اٹینڈ کی. تو جو ایپیک ہے وہ اتنی زیادہ اس میں انہوں نے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا. اب اپنے جو ان کے جو سیکرٹری ہیں ٹریڈ کے، میرے خیال میں بیسنٹ، وہ اس کالڈ بیسنٹ، وہ اٹینڈ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا، یہ جو ایپیک ہے نا، یہ 21 اکانومیز کا ایک ممبر اس کے ہیں. اچھا، ان کو ہے تو انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن، لیکن اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی اکانومیز جو ہیں گورنمنٹ کا نام نہیں دیتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں تائیوان بھی شامل ہے، تو تائیوان اور ہانگ کانگ بھی شامل ہیں. تو جو ایشیا پیسیفک کی اکانومیز ہیں ان کو شامل کیا، کہ تائیوان تو چین کا حصہ ہی ہے نا، لیکن وہ ہے نہیں، یا ہے بھی یا نہیں بھی ہے. تو اس کو چونکہ وہ سمٹ لیول پہ تائیوان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ہی اور شی کی ناٹ اٹینڈ دس سمٹ، وہ منسٹر لیول پہ ہی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو جو نام دیا گیا نا کہ جو 21 اکانومیز ہیں رادر دین 21 اسٹیٹس، یہ نہیں کہتے کہ 21 اسٹیٹس آئیں گی یا اٹینڈ کریں گی، یہ سمٹ 21 اکانومیز کی ہو رہی ہے. صحیح. اچھا، اس کے بعد اب تھوڑا سا ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو اب آپ نے جو سوال اٹھایا نا پاکستان اور بھارت کا، بھارت کو آج خوش ہونا چاہیے کسی حد تک کہ ایک 10 سالہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے. آسیان کے ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ تھی، تو اس میں راجناتھ سنگھ بھی کوالالمپور پہنچے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو وار سیکرٹری ہیں امریکہ کے پیٹ ہیکسٹ، وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں. تو آج ان کے درمیان ایک فریم ورک ایگریمنٹ ہوا ہے دفاعی معاملات پہ 10 سال کا. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال تو یہ تھا نا کہ اب شاید اتنا انٹرسٹ نہیں ہے امریکہ کا. لیکن ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ امریکہ یہ چاہے گا کہ بھارت مزید ڈیفنس ایکوپمنٹ لے امریکہ سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھارت باقی ایسا کرتا ہے نہیں کرتا، خاص طور پہ F-35 لیتا ہے کہ نہیں لیتا، جو کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ بھارت لے لے. کیا بھارت کے بہت سے جو تجزیہ جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں بھارت میں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ رافیل پہ ہی اپنی توجہ رکھیں، اور کیونکہ وہ آپ نے پہلے لے لیے ہیں تو وہ اسی پہ رکھیں رادر دین کہ ڈائیورسیفائی کریں، وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے آپریٹ کرنا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مودی صاحب ٹائم بائٹ کرتے ہیں، واقعی ٹرمپ کو خوش کرتے ہیں، کیونکہ اصل معاملہ جو ہے نا وہ اس پہ آ کے رک جاتا ہے. ٹرمپ نے اگر دیکھیے تو جو ٹویٹ کیا نا اپنی ملاقات کے بعد، اس نے کہا کہ G2 کی میٹنگ ہوئی گروپ آف 2، جس کا مطلب یہ ہے چین اور امریکہ. صحیح. اب یہ بات بھارت میں ہضم کرنے والی نہیں ہے، بالکل، کیونکہ پوری دنیا کو اگر آپ دیکھیے تو بھارت، سب لوگ یہی کلیم کرتے ہیں کہ ملٹی پولر ورلڈ ہے. بالکل، یہ کوئی بائی پولر ورلڈ تو نہیں ہے.
لیکن ہم نے پہلے بھی اپنے ڈیسائفر میں کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلی انتظامیہ میں ان کا ورلڈ ویو کچھ اور تھا، لیکن اب وہ تھوڑا بہت دنیا کو مختلف طریقوں سے دیکھیں، کیونکہ آخری ٹرم ہے، اس کے بعد انہوں نے صدر بننا نہیں ہے. وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں دو ہی بڑی طاقتیں ہیں، ایک امریکہ ہے سب سے بڑی طاقت، اور اس کے بعد چین. اگر چین اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں تو دنیا میں بہت کچھ بہتری ہو سکتی ہے، یا بہت کچھ یہ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. باقی ان کو یہ ان کے لیے یو این اور یہ WTO یا کچھ معنی نہیں رکھتے. انہوں نے بڑے واضح انداز سے، اور وہ G2 کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں. حالانکہ G2 کا کانسیپٹ کوئی نیا نہیں ہے، یہ اوباما کے زمانے سے 2009 سے شروع ہوا تھا، لیکن پھر بعد میں اوباما بھی تھوڑا سا چین سے پیچھے ہٹ گئے، تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو ریوائیو کر لیا ہے. اب بھارت کے لیے ایک مشکل تو کریٹ ہوتی ہے، کیونکہ اگر امریکہ اور چین کے تعلقات میں بہتری آتی ہے، ٹیررزم میں کمی ہوتی ہے، ٹریڈ وار ختم ہوتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، پوری طریقے سے تو معاملات نہیں حل ہو سکتے، لیکن اگر امریکہ چین کو اپنا حریف کے طور پہ نہیں دیکھتا، ایک کمپیٹیٹر کے طور پہ دیکھتا ہے، تو اس سے وہ ٹینشن نہیں کریٹ ہوتی جو کہ بھارت چاہتا ہے کہ ہو امریکہ اور چین کے درمیان. کیونکہ اگر ان کے درمیان ٹینشن ہوگی تو بھارت کو اسپیس ملے گی، بھارت کو اسپیس ملے گی، کوڈ آگے چلے گا. کوڈ کے بارے میں بھی دیکھیے ابھی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. گو کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چین کا وزٹ کریں گے اگلے سال اپریل میں، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ شی جن پنگ اگلے سال ہی امریکہ کا دورہ کریں گے. تو اب یہ دورے ہوں گے تو کیا چین آتے ہوئے ایک طرف چین جائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو کیا وہ ساتھ ساتھ کوڈ کو بھی پروموٹ کریں گے کہ نہیں؟ یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے، ایک اہم سوال ہے، کیونکہ اس سے ہی ریلیٹڈ ہے بھارت کی جو اوور آل آپ کہہ لیجئے اس کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے امریکہ کے ساتھ. لگتا تو مشکل ہی ہے، مشکل ٹرمپ کے ہوتے ہوئے تو لگتا مشکل لگتا ہے. یو نیور نو. اب چونکہ دیکھیے امریکہ اور بھارت نے 10 سالہ دفاعی فریم ورک ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے، تو ممکن ہے کہ کیونکہ کچھ فورسز ابھی بھی ٹرمپ انتظامیہ میں ہیں جو کہ چین کو ہی سمجھ رہی ہیں کہ اصل خطرہ چین سے ہی ہے ایونچولی، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم نے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ کوڈ ہو، آکس ہو، اس میں تو یہ نہیں ہے بھارت. اس طرح ٹرائی لیٹرل جو ایک سسٹم انہوں نے پروسیس شروع کیا ہوا ہے، جاپان، ساؤتھ کوریا اینڈ امریکہ، تو ان کو برقرار رکھیں، ان کو ختم نہ کریں، کیونکہ چین ہی ہمارا اصل کمپیٹیٹر ہے ایونچولی. اور اگر چین نے کچھ عرصے کے بعد تائیوان پہ ایک ایسی پوزیشن لے لی تو وہ بھی خطرے کا باعث بنے گی، اور پھر ساؤتھ چائنا سی میں، ایسٹ چائنا سی میں جو چائنا کی پوزیشنز ہیں وہ ان کے امریکہ کے الائز کے لیے خطرہ ہیں. لیکن چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کانفلکٹس میں انوالو نہیں کرنا چاہتے. غزہ میں بھی دیکھیے نا، غزہ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ اور ممالک اپنی فورسز بھیجوائیں گے، ہمارے 100-200 فوجی دستے موجود ہیں کہ پر وہ مانیٹرنگ کے لیے ہوں گے، وہ ایکٹیولی انوالو نہیں ہوں گے غزہ کی سچویشن. تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے، بلکہ جاپان میں بھی اگر ان کے فورسز ہیں، ٹروپس ہیں، US وہاں پہ ہیں، ساؤتھ کوریا میں بھی ہیں، اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایسا دیں تو یہ یہاں پہ رہیں گے ورنہ ہم سب چیزوں کو بند کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو جاپان کا وزٹ بھی ہوا، ان کی نئی جو پرائم منسٹر بھی آئی ہیں، خاتون پرائم منسٹر پہلی بار جاپان میں، تاکیچی نام ہے، تاکیچی مجھے اب نام نہیں رہا، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی پہلی، اور ان کی بڑی تعریفیں کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. تو سوال یہی ہے کہ بھارت کے لیے تو یہ ایک مسئلہ ہے، ہمارے لیے یہ ان لائک انڈیا، ہماری تو یہ خواہش ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات بہتر سے بہتر ہوں، کیونکہ ان تعلقات کی بہتری سے ہمارے پاس اسپیس زیادہ ہو جاتی ہے. ایک جانب تو انڈیا کے لیے اسپیس کم ہو جاتی ہے، ان کے تعلقات ٹھیک ہوں، لیکن ہمارے لیے اسپیس بڑھ جاتی ہے. بھارت کے لیے اسپیس تب بڑھتی ہے تعلقات میں تھوڑی ٹینشن ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ وہ بات چیت نہ کرے، تو پھر فوکس جو ہے وہ آتا ہے کوڈ وغیرہ پہ. تو ہمارے لیے تو بڑی اچھی بات ہے، ہمارے لیے تو اس سے اور ہمیں تو ایک اچھی انوائرمنٹ مل جائے گی، ہمیں یہ فکر لاحق نہیں ہوگی، ہم امریکہ کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے ڈیل کر پائیں گے. اور میں کل کسی ایک ایونٹ میں گیا تھا، پرسوں کسی ایک ایونٹ میں گیا تھا،
تو مجھ سے کسی نے ویسے ہی انفارمل ایک سوال کر دیا کہ باسط صاحب یہ امریکہ کے ساتھ آج کل امریکہ ہمیں بڑی مہربانیاں کر رہا ہے، بہت گرمجوشی دکھا رہا ہے. تو مجھے ویسے ہی اس وقت عبید اللہ علیم کا ایک شعر ہے وہ یاد آ گیا. جی جی پلیز. تو وہ میں ناظرین کو بھی سناتے ہیں کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دل پگھل جائے. تو وہ نہیں عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. یہ شعر ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ امریکہ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی ہمیں عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. مطلب کیونکہ امریکہ سے تعلقات رکھنے کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، تو ہمارا دم مت نکال دینا، بس ہمیں اتنا دو کہ ہم سنبھل جائیں. ہم نے ویسے ہی اپنے وجود کو بڑی مشکل سے نکالا ہے، نو مور اور ڈو مور. ہاں، ڈو مور سے. تو اس وقت اس صورتحال میں ہم دوبارہ نہیں جانا چاہیے، لیکن ہمارے لیے ایک اچھی اسپیس ہمیں مل جاتی ہے. اسپیس ہے. اپرچونٹیز کیا ہیں؟ دیکھیے اپرچونٹیز تو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے نا، وہ امریکہ کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. ہمیں ہارڈ سے سافٹ ایشوز پہ جانا ہے. ہماری ایکسپورٹس اگر ڈائیورسیفائی ہو جاتی ہیں، بڑھتی ہیں، امریکی انویسٹمنٹ آتی ہے پاکستان میں، تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور ان سیکٹرز میں جہاں ہمیں ضرورت ہے، مثال کے طور پر ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے، ہمارا فشریز، مرین جو ریسورسز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی بات ہے، اسی طرح ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے. ان ایریاز میں اگر آتی ہے تو ہمیں تو ویلکم کرنا چاہیے. اور یہی انویسٹمنٹ ہی ہے جو لانگ ٹرم ریلیشن شپ کو لے کر جائے گی. جو پوسٹ ٹرمپ اگر آپ دیکھیے تو یہی انویسٹمنٹس ہیں امریکی کمپنیز کی جانب سے، جو کہ آپ کے لیے پھر آٹومیٹک لابیز بن جاتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے چائنا کی بھی اگزامپل دی نا، کہ ٹریڈ تھا، بائی لیٹرل تھا، تو وہ ایک دوسرے کو نیوٹرل کر سکے، جتنا کانفلکٹ ہے اس کو بھی ریزالو کرنے میں. سو یہاں پہ ہمارے آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. خوش رہیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں. منتہا حسن کو اجازت دیں. خدا حافظ.